السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین سیدنا و امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطہ۔ میں دعا گو کہ اللہ پاک ساتھیاں دی، حکیم صاحب دی، حکیم شہباز صاحب، اللہ انہاں دی محنت نو قبول فرمائے، اور اج دی مجلس نو اللہ پاک ساڈے سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا، سننا سنانا اللہ تبارک و تعالی ساڈی نجات دا ذریعہ اور مغفرت دا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، دنیا زمین اور آسمان دے اوپر کچھ کم ایسے نے جڑے انسان کر دیں، محنت کرنا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، کمانا، کھانا پینا۔ کچھ کم ایسے نے جڑے رب دے فرشتے سر انجام دے دیں۔ فرشتیاں دا کم کی جو اللہ پاک کی طرفوں آرڈر ہوندا ہے، حکم ہوندا ہے، وہ کر گزرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے کہ فرشتے میرے کسی حکم دی حکم عدولی نہیں کرتے، جو میں رب حکم دینا فوراً عمل کر لیتے۔ اور کچھ کم ایسے نے جڑے اللہ رب العالمین دی ذات آپ کر رہی، لوگاں دی مشکل کشائی کرنا، حاجت دروائی کرنا، لوگاں دیاں ضرورتاں نو پوریاں کرنا، لوگاں دیاں دعاواں نو قبول کرنا، اے اللہ دی ذات سارے کم کر رہی۔ اور ایک کم ایسا ہے قرآن پاک اندر جدا ذکر خیر موجود ہے، او رب دے فرشتے بھی کر دیں، او کم ہر انسان بھی کر دیں، اور او کم خود عرشہ والا رب بھی کر رہے ہیں۔ او کم کیڑا ہے؟ اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب اندر فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میرے فرشتے اور میں رب بھی اپنے محبوب نبی، اپنے سونے نبی، اپنے پیارے نبی، اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود بھیجنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جی رب جی کی آرڈر، کی حکم؟ فرمایا اے ایمان والو تسی بھی میرے سونے نبی تے درود بھیجیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی انسان اللہ پاک نے سانو انسان بنایا ہے، اور اے بھی اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو انسان ہون دے نال نال آخری نبی دا امتی بنایا ہے۔ بہت بڑا اعزاز۔ انسان ہون دے ناتے ساڑے اوپر کئی طرح دے حقوق نے، ساڑے ذمہ ساڑے بچیاں دے حقوق بھی نے، ساڑے ذمہ ساڑی بیوی دے حقوق بھی نے، ساڑے ذمہ
ساڑے رب دے حقوق بھی نے ساڑے ذمہ جڑے جانور جڑیاں چیزاں اسی اپنے گھر اندر رکھنے ہیں حتیٰ کہ جانوراں دے حقوق بھی نے اسی طرح ساڑے ذمہ ساڑے سونے نبی دے حقوق بھی نے نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے حقوق کی نے سب تو پہلا حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے آمدہ جائے ایمان لے آم تو بعد سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیتی جائے محبت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت و فرما برداری کیتی جائے اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساڈے اوتے اے بھی حق ہے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جائے اے ہے درود دی اہمیت ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیے اور مینوں ایک اور بات یاد آئی جڑی قرآن پاک دی میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے نا اللہ پاک نے حکمن فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ آیت کریمہ دی روشنی دے اندر ساڈے تے ضروری ہے فرض ہے واجب ہے کہ اسی نبی پاک دے درود پڑھیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مرتبہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغم انف اس بندے دی ناک خاک آلودہ ہو جائے کی مطلب اج کوئی بندہ کہندے نا کہ میں فلانا کام نہیں کرنا کیوں کہندے نے یار میری نک نہیں رہندی کی مطلب عزت نہیں رہندی نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ راغم انف کہ اس بندے دی ناک خاک آلودہ ہو جائے یعنی کہ اس بندے دی عزت خاک اندر مل جائے نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا جدو پوچھیا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام دی کیڑے بندے دی اللہ دے نبی علیہ السلام نے 3 چیزاں بیان کیتیاں انہاں وچوں فرمایا اس بندے دی ناک خاک آلودہ ہو جائے کہ جڑا بندہ میرا نام سنے میرا ذکر سنے تے میرے تے درود نہ پڑھے دعا کریے اللہ پاک سانو انہاں حدیثاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے درود دی فضیلت کیا ہے فائدے کی نے 2-3 فائدے میں تہاڈے سامنے بیان کر کے تے اجازت چاہاں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک بڑے مشہور و معروف صحابی حضرت ابی بن کعب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام جی درود دے بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے اور میرا دل کرتا ہے میں تہاڈے تے درود پڑھاں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینوں آپ دس دیو کہ میں تہاڈے تے درود کنا کو پڑھیا کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت سنن ترمذی دی صحیح حدیث نبی پاک نے فرمایا ما شئت اے ابی تیری مرضی جتنا دل کرتے درود پڑھ لیا کر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی 3 حصے تہاڈے تے درود پڑھاں گا اور 1 حصہ بلکہ فرمایا 1 حصہ تہاڈے تے درود پڑھاں گا 3 حصے اپنے واسطے دعا کراں گا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت اے ابی مرضی تیری ہے پر میرا مشورہ میری رائے ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر درود نو بڑھا لویں اگر درود نو زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے حضرت ابی نے آکھیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ہن 2 حصے درود پڑھاں گا تے 2 حصے اپنے واسطے دعا کراں گا نبی پاک نے پھر فرمایا ما شئت فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ابی مرضی تیری میرا مشورہ میری رائے ہے کہ درود نو زیادہ کر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ہن 1 حصہ میں اپنے واسطے دعاواں کراں گا اللہ دے نبی کوئی ضرورتاں بھی ہوندیاں گھر والے دی ضرورتاں اولاد بیوی بچیاں دی ضرورتاں اپنیاں ضرورتاں رب کولوں منگنیاں بھی ہوندیاں کوئی چیزاں اللہ دے نبی جی 1 حصہ میں ہن دعا کراں گا 3 حصے تہاڈے تے درود پڑھاں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ ابی ٹھیک ہے 1 حصہ دعا کر لیا کر نہیں بلکہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی مرضی تیری ہے پر میں محمد دا مشورہ اے وے کہ درود نو اور زیادہ کر لے
اندازہ کیجئے کہ درود دی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن جس چیز دی جتنی زیادہ اہمیت ہے اسی اونا ہی پیچھے چھوڑ دیتے۔ سانو تے چاہیے سی اسی چلدے پھردے اٹھدے بہندے آندے جاندے درود پڑھی، پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا حق ادا نہیں ہوتا، نبی پاک دے اس حق دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بھائی مرضی تیری، میرا مشورہ ہے کہ درود نو زیادہ کر۔ اور حدیث دے الفاظ سبحان اللہ، میں جو پڑھنا خدا دی قسم سینہ ٹھر جا، صحابی دا ذوق، صحابی دا شوق، صحابی دے جذبات، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اجعل لک صلاتی کلھا، ہن میں ہر ٹائم ہر گھڑی ہر وقت رب کولو کچھ نہیں منگاں گا، تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں گا، اپنے واسطے کچھ نہیں منگاں گا، ہن میں ہر وقت تواڈے تے درود ہی پڑھاں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اپنے پیارے دے جذبات سنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، محبوب راضی ہو گئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے دو فائدے بیان فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پیارے سن لے، اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، تو اکثر میرے تے درود پڑھے گا، کثرت دے نال میرے تے درود پڑھے گا، رب والو تیرے تے دو انعام ہون گے، اللہ پاک بغیر منگیاں تیری ہر ضرورت نو پوریاں فرما دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اسی محسوس نہیں کیتا انہاں حدیثاں، کدی غور نہیں کیتا انہاں حدیثاں تے کہ منگن دی بھی ضرورت نہیں، منگن دی بھی ضرورت اللہ بغیر منگے ہی حاجتاں پوریاں کر دے۔ فرمایا اذن تکفى ہمک، اللہ پاک تینوں کافی ہو جائے گا، تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دے گا۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، فرمایا اللہ پاک درود دی برکت دے نال تیری زندگی دے سارے گناہاں نوں بھی معاف فرما دے گا۔ جس بندے دے گناہ معاف ہو جان انہیں کی لے، تو میری دعا ہے اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ، عظیم خطیب، میرے خیال نال ہر بندے نوں تقریباً انہاں دا تعارف ہونا ہے، حضرت عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے، اللہ پاک انہاں کرو دین دا کام اور زیادہ لگا، ماشاءاللہ بڑی بڑی دور سفر کردے نے، اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ فرماندے نے ایمان افروز واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اکثر وہ اپنی تقریراں دے اندر نا واقعہ سنایا کردے نے، اللہ پاک دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر سال نصیب فرمائے۔ رب واسطے کوئی مشکل نہیں، اسی نہیں بس رب نو کہندے، اللہ سانو رمضان دے مہینے چ بلا لے۔ شیخ فرماندے نے میں بیت اللہ دے سامنے بیٹھا اللہ دا ذکر کر رہے ہیں تے ایک حبشی غلام، حبشی آدمی، حبشی نسل آدمی سیاہ رنگے میرے بائیں پاسے آ کے بیٹھ گیا تے سب تو پہلا انہیں قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، تلاوت کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا، درود پڑھن تو بعد رکت امیز دعا کی تھی، رکت امیز، رو رو کے اکھاں چوں آنسو جاری نے، بیت اللہ سامنے وے، اور جیڑا بندہ بھی بیت اللہ دے سامنے چلے جائے خدا دی قسم یہی کفیت تاری ہوتی ہے، بندے دا ارادہ نہ بھی ہوئے نا تے اکھاں چوں آنسو اللہ سانو جا کے رون دی توفیق عطا فرما دے، اوتھے رون اندر بھی بڑی لذت ہے۔ شیخ فرماندے نے دعا دا سلسلہ شروع ہویا، دعا تو فارغ ہویا نا، او دی دعا ویکھ کے میرے دل اندر او دا بڑا پیار، بڑی محبت پیدا ہوئی، جدوں جا لگا نا تے میں انہوں پھاڑ لیا، میں کہ یار اینی رو کے تے رکت امیز دعا کر رہے ہیں، کیا تو پہلی دفعہ بیت اللہ جایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہلی دفعہ نہیں آیا، 26 رمضان ہو گئے نے، ہر سال اللہ پاک مینو رمضان دے سارے روزیاں دی افطاری بیت اللہ چی کروا رہے ہیں، 26 سال ہو گئے، کتنے سال ہے رہ جانا یار سارا کچھ اتنے۔ اج لوگ کہندے نے سانو ٹائم نہیں، ٹائم اسی کہیے نا یار بیت اللہ دا طواف ہی کر رہا ہو، حج عمرہ ہی کر رہا ہو، اکثر لوگ کہندے نے یار ٹائم نہیں لگتا، ساڑے کم پیچھے رہندے نے، وہ یار جدو مر جاندے ہو، مرنا تے ہر بندے نے، کیوں جی کسے نے رہنا
ہمیشہ کسی نہیں رہنا. جدو بندہ مر جاندہ کوئی کام روکدا ہے؟ ایماندار نے دسو روکدا ہے؟ اسی جو دنیا تو چلے جانا ہر کم چلنا ہے, ہر نظام چلتا رہنا ہے. بس یہ دل نو سمجھان والی گل ہے. شاید فرماندے نے بندہ جا لگا, میں پوچھ لیا تے اگلا سوال میں بھی کیتا, کیا کوئی بیت اللہ دا حج بھی کیتا ہے کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ دا بڑا فضل ہے, اللہ نے 36 مرتبہ بیت اللہ دا حج بھی کروایا, لیکن کفیت کی رو رو کے دعاواں کر رہے ہیں. فرماندے نے میں پوچھا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے, معاملات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو جواب بڑا پیارا ہے. آندھا میں نے پوچھ دے پہ ہو زندگی کیسی گزر دی ہے پہ؟ اللہ پاک نے درود پڑھنے واسطے سونا نبی دے دیتا اور رب کو لینا کی ہے. ایس چیز تے غور کرنا ہے. اسی نہیں سمجھ دے کہ اسی کس نبی دی امت آ, اسی اس بات تے غور نہیں کر دے. اللہ پاک سانو یہ چیزاں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اہمیت بہت زیادہ ہے, فضیلت بہت زیادہ ہے. میں بیان کردہ رہا, تسی سندے رہو, مغرب ہو جائے, لیکن فضیلت نہ مکے. اللہ پاک تھوڑے بیان تے عمل بہتا کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.